السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے چند شرائط کے اوپر صلح کر لی اور 10 سال تک کے لیے جنگ بندی ہو گئی، امن قائم ہو گیا 10 سال کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہہ کر کے سورہ فتح کے اندر اس کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ کرام کو بظاہر تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آثار ظاہر فرما دیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فتح مبین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دعوت اسلام کو خوب پھیلنے کا موقع ملا۔ فتح کہتے ہیں اردو لغت کے اندر، فتح کہتے ہیں کسی سمٹی ہوئی چیز کا ایک دم پھیل جانا۔ تو ان لوگوں سے جنگ و جدال کے چکر میں اور اس مصروفیات میں دعوت دین کو دنیا والوں کے دوسرے لوگوں کے سامنے آنے کا اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ جب ان لوگوں سے ایک طرف سے اطمینان ہو گیا کہ اب ان لوگ جنگ نہیں کریں گے اور یہ لوگ قتل و قتال نہیں کریں گے، تو یہ تسلی ہو گئی کہ اب دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت آسانی کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ آس پاس کے جتنے بادشاہ تھے، کسریٰ کا بادشاہ، قیصر، کسریٰ بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا جو ایران کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، فارس کا، اور قیصر یہ روم کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، یہ قیصر وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے کہ کسی زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ایک وقت جو ہے مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر بھی کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں فرعون کا بھی ذکر ہے، عزیز مصر کا بھی ذکر ہے۔ تو ایک خاص لقب ہوتا ہے جو اس وقت کے بادشاہوں کو پکارا جاتا ہے، وہ ان کے نام نہیں ہوتے۔ جیسے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون ہے اس کا نام فرعون نہیں تھا، نام پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال کہیں کسی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اس کا نام بھی آتا ہے، لیکن اصل جو ہے اس کو فرعون اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ اس مرتبے پر تھا۔ فرعون ایک مرتبے کا نام تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ کسریٰ کہا جاتا تھا، اور جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ جیسے کسی زمانے میں ہندوستان کے بادشاہوں کو راجہ بھوج کہا جاتا تھا۔ راجہ بھوج کوئی خاص بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس مرتبے کا نام تھا جو اس مرتبے پر بیٹھتے تھے۔ تو جتنے بھی بادشاہ اس مرتبے پر بیٹھتے تھے ان کو راجہ بھوج کہا جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مہر بنوائی جو خطوط پر لگائی جاتی تھی انگوٹھی کی شکل میں، اس کے مسائل الگ ہیں، لوگ پوچھیں گے انگوٹھی وغیرہ مردوں کا پہننا کیسا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی۔ اس کی وضاحت پھر کبھی آئے گی، یہاں وضاحت کروں گا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی اور پھر لمبی بھی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو یہی چھوڑتے ہیں۔ مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی، چاندی نما انگوٹھی تھی، اور اس پر اللہ رسول محمد، نیچے سے پڑھو تو محمد الرسول اللہ بنتا تھا۔ یہ مہر بنوائی اور خطوط کے اوپر لگانے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اگر خطوط کے اوپر مہر وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو تو ان خطوط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، چاہے جائے کہ پڑھنا تو دور کی بات، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو لہٰذا اس وقت کا جو پروٹوکول تھا اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر بنوائی۔ اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھے، کسریٰ بادشاہ، قیصر بادشاہ اور نجاشی بادشاہ، جیسے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی، تو جو حبشہ کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہتے تھے۔ نجاشی کو بھی اللہ کے رسول نے خط لکھا، اور نجاشی کا ذکر پہلے بھی آ چکا، یہ بندہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ مقوقس جو بادشاہ تھا اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور صحابہ کرام کو یہ ڈیوٹیاں دی باقاعدہ، مدینے سے نکل کر کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، فارس، ایران اور کیا کہتے ہیں یہ روم، ان جگہوں پر یہ بادشاہوں کے پاس جو ہے وہ جاتے تھے صحابہ کرام۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آج کی نشست میں اور اگلی نشست میں آئے گی کہ صحابہ کرام کن کن بادشاہوں کے پاس گئے اور ان کو کیا کیا خطوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے اور ان کے اندر کیا کیا دعوتیں تھیں۔ بہرحال سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ قیصر بادشاہ کا آتا ہے۔ یہ روم کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہرقل آتا ہے، ہرقل اس کا نام تھا، اور اپنے مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے اس کو قیصر کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس جو صحابی گئے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے تھے،
بڑے خوبصورت صحابی تھے اور یہ نقاب وغیرہ رکھتے تھے اپنے چہرے پر. اور صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام کو بڑے بڑے درباروں کو اور بادشاہوں کو دیکھ کر بھی کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مطلب وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، کوئی اثر ان کی طبیعتوں پر نہیں ہوتا تھا. وہ بالکل نارمل رہتے تھے اور بالکل ایسے دعوت دیتے تھے جیسے ایک نارمل آدمی ہو، ایک عام آدمی ہو، ایسے اس کو دعوت دیتے تھے. تو یہ جو قیصر تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا، اور کسرا بادشاہوں کے ساتھ یعنی فارس کے بادشاہوں کے ساتھ اس زمانے کی جو بڑی دو سپر پاور ہوتی تھی وہ قیصر اور کسرا کے نام سے جانی جاتی تھی. کسرا فارس اور قیصر روم. اور یہ جو رومی تھے یہ مذہباً عیسائی تھے، اور یہ جو فارسی تھے یہ مذہباً جو ہے مشرک تھے. تو لہٰذا ان کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھیں. کبھی کسرا جو ہے وہ جیت جاتا تھا، کبھی قیصر جو ہے وہ جیت جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مذہباً روم والوں سے ہمدردی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فتح پر اور ان کی جیت پر خوشی ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ مشرک تھے، کسرا اور یہ کیا کہتے ہیں فارس کے اور ایران کے لوگ جو تھے بت پرست تھے. تو لہٰذا ان سے تو کوئی مذہبی اعتبار سے کوئی قربت نہیں تھی. لیکن یہ لوگ جو تھے نا یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، آسمانی کتاب اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، تو کچھ نہ کچھ یہ مسلمانوں کے قریب تھے. تو لہٰذا ان کی فتح سے اور ان کی جیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ روم 21ویں سپارے میں ایک موقع پر نازل فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، غلبت الروم، الف لام میم، غلبت الروم. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی جانب ہرقل بادشاہ قیصر کو حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا. اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی، اور یہ جو جنگ تھی یہ قیصر جیت گیا تھا، کسرا پر غالب آ گیا تھا، کچھ علاقے اس نے فتح کر لیے تھے. اور اس موقع پر یہ حمص سے چل کر جو ہے وہ بیت المقدس شام تک گیا تھا، پیدل اس نے سفر کیا تھا اس خوشی میں. منت مانی ہوگی، بہرحال کیا تھا. جب یہ بیت المقدس پہنچا تو محرم 7 ہجری کو، محرم کے مہینے میں حضرت دحیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر کے اس کے پاس پہنچے. اور اس کو جو ہے وہ بیچ کا جو آدمی ہوتا ہے، بہرحال مینیجر ٹائپ ہوتا ہے جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے دربار میں یہ پہنچے اور اس کو دعوت دی. اور دعوت دینے کا طریقہ دیکھیں کیسا زبردست تھا. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے دعوت دی کہ بادشاہ جو خط لے کر کے میں آیا ہوں، جس نے مجھے یہ خط دے کر کے بھیجا ہے وہ آپ سے بہت بہتر ہے، اور جس ہستی نے اس شخصیت کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے وہ سارے عالم میں سب سے بہتر اور سب سے بالا ہے. تو لہٰذا جو خط میں پڑھ کر سناؤں گا اس کو بہت دھیان سے توجہ سے سننا. توجہ سے نہیں سنو گے تو جواب دینے میں کوتاہی کر جاؤ گے. لہٰذا میں خط پڑھنے لگا ہوں، تم میری بات دھیان سے سننا. تو قیصر نے کہا پڑھو، کیا کہتے ہو. تو خط وغیرہ پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں، اچھا یہ مذہباً عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. عیسائیوں کے اندر ایک غلطی اور کوتاہی یہ ہوئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، ان کے احترام میں اتنا زیادہ اعتدال سے یہ لوگ ہٹ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو درجہ نبوت سے ہٹا کر درجہ خدائی پر پہنچا دیا. خدا سمجھنے لگے، حالانکہ ان کی غلطی تھی. خود انجیل میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کلام میں ایسا نہیں ہے کہ مجھے خدا سمجھو، میری پرستش کرو. تو لہٰذا انہوں نے ایسے زبردست اسٹائل سے اور ایسے زبردست طریقے سے قیصر کو دعوت دی کہ آپ یہ بات بتائیں، آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیں کیسے لائے اس کو لائن پر. تو اس نے کہا ہاں وہ نماز پڑھتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں تمہیں اس ہستی کی دعوت دیتا ہوں جس کی عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جس کے آگے اپنا سر رکھتے تھے اور جس کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے. میں اس کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو اس نبی امی کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی. اور میں آپ کو کہتا ہوں اس بات کو کہ آپ اس نبی پر ایمان لے آئیں. آپ اچھی طریقے سے اس نبی کو جانتے ہیں، آپ کو علم ہے، آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. اگر آپ اس پر ایمان لے آئیں گے تو دنیا اور آخرت آپ کی ہوں گی، اور اگر آپ نے اس کو جھٹلایا، آپ نے اس کی بات نہ مانی، تو دنیا میں تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آخرت آپ کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو کچل دیتا ہے. یہ کچھ دعوت وغیرہ دی اور اس کو خط دیا. ہرقل نے یعنی کہ قیصر نے اس خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سر پر رکھا بڑے احترام سے. ویسے ایمان اس کے نصیب میں تھا نہیں، لیکن اس کے بارے میں پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایمان لے آتا اگر اس کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ نہ ہوتا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور یہ فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ان پر جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں. اور
مطلب موٹا موٹا بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ خط تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، قیامت کو مانو، مجھے آخری نبی مانو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھو. بہرحال یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ سننے اور پڑھنے کے بعد اس نے یہ کہا دہیہ کلبی سے کہ آپ جاؤ، میں آپ کو کل جواب دوں گا سوچ کر. دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دعوت دے کے اور خط دے کر کے روانہ ہو گئے. اگلے دن کے انتظار میں تھے. اس نے کیا کیا، قیصر نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ عرب کی طرف سے یہ آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے کیونکہ، تو اس نے کہا یہ پتہ لگاؤ کہ میری ملکیت میں یہاں اس وقت کوئی ایسا شخص ہے جو عرب سے آیا ہوا ہو. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. تو یہ دو جو ہے سفر کرتے تھے، یمن کا اور شام کا. اس زمانے میں اتفاق سے مکے سے جو ہے قافلہ آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے شام کے اندر. غزہ آج بھی یہ علاقہ اسی شہر سے، اور یہاں پر بڑی جنگ و جدال آج بھی چلتی ہے یہود کی طرف سے، بڑا اس میں آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو غزہ کے اندر یہ قافلہ موجود تھا. بادشاہ نے درباریوں کو دوڑا دیا اور قافلہ اتفاق سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں تھا. ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس واقعے تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو بلوایا گیا اور سارے قافلے کو لے جا کر کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. قیصر نے ان سب لوگوں سے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا ہاں ایک شخص ہے، محمد ان کا نام ہے، عبداللہ کے بیٹے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری کے اعتبار سے ان کے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں، اور یہی تھے. تو بادشاہ نے کہا تم آگے آ جاؤ، باقی کے لوگ پیچھے بیٹھو. قافلے کے جتنے لوگ تھے سب پیچھے بیٹھ گئے. اور بادشاہ نے کہا کہ میں ان سے کچھ سوال جواب کروں گا ابو سفیان سے، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے بتا دینا، ٹوک دینا ان کو. تو کہا ٹھیک ہے. تو ابو سفیان سے اس نے چند سوالات کیے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر اس دن مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے میرے ہی لوگ ٹوک دیں گے میرے جھوٹ بولنے پر، تو میں ضرور جھوٹ بولتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا کہ بادشاہ شک و تردد میں مبتلا ہو جاتا. لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا مجھے خوف تھا، اس لیے جو ہے بادشاہ نے جو پوچھا میں نے سچ سچ جواب دیا. بادشاہ کے سوالات دیکھیں کہ کیا تھے. میں پہلے سوالات رکھوں گا، ابو سفیان کے جوابات رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر ان سوال و جواب کے بعد بادشاہ نے کیا گفتگو کی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کا نسب کیسا ہے، یعنی باپ دادا آبا و اجداد کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے ہاں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اور سب سے بہتر نسب انہی کا ہے، یعنی خاندان کے اعتبار سے سب سے اونچا نسب ہے ان کا. بادشاہ نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کیا ان کے باپ داداؤں میں ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں. تو بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، مضبوط اور مالدار لوگ ہیں فائنینشلی اور فزیکلی، یا کمزور بیمار اور ضعیف اور غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، فزیکلی بھی ویک ہیں اور فائنینشلی بھی ویک ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کے ماننے والے جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں یا وہ کم ہو رہا ہے، کم بھی ہوتے ہیں، گھٹتے بڑھتے ہیں یا صرف بڑھتے ہی بڑھتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں بڑھتے جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کے ماننے والوں کی. تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ان کا، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے دین کو چھوڑ کر واپس اپنے پرانے دین میں چلا جاتا ہے، یا ایک بار ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹتا، یعنی کہ مرتد ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو ہم نے ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ایک مرتبہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے، دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے جتنے بھی معاہدے تم سے کیے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس کی خلاف ورزی کی ہے کہ ایگریمنٹ کیا اور اس کے خلاف کیا ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں ابھی تک تو انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی نہیں. ہاں آج ہمارا ابھی فی الحال ان سے ایک ایگریمنٹ چل رہا ہے، صلح حدیبیہ کا جو ہے نا اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ ہمارا ان سے ایگریمنٹ چلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ابھی تک تو انہوں نے خلاف ورزی کی نہیں، لیکن اب اس کا کہہ نہیں سکتے. ابو سفیان کہتے کہ یہی ایک بات ایسی تھی جو میں بادشاہ کے سامنے لگائی بجھائی کے طور پر کر سکا بس، ورنہ یہ بھی بادشاہ اس کے قابو ان کے ابو سفیان کے قابو میں نہیں آیا اس بات پر بھی. لیکن کہتے ہیں کہ میں یہی ایک بات تھی جو میں کہہ سکا کہ بادشاہ شاید تھوڑا سا متاثر ہو جائے اس بات سے. کہتے ہیں کہ پھر بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے اور ان کے بیچ میں کچھ جنگ و جدال قتل و قتال ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا جنگیں تو ہوئی ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ جنگوں کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی وہ ہم پر غالب ہوئے کبھی ہم ان پر غالب ہوئے. سرائے اور جنگیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن جو بڑی جنگیں تھیں وہ بدر، احد اور جو ہے وہ خندق تھا،
یہ 3 جنگیں ہوئی تھیں۔ بدر کا نتیجہ تو مسلمانوں کے حق میں تھا، بڑا شاندار، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور احد کا جو نتیجہ تھا وہ ایک طریقے سے کفار کے اس میں تھا، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اور خندق کا جو معاملہ تھا وہ کسی کے بھی حق میں نہیں تھا، برابر سرابر تھا۔ تو اس کے بعد اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ دعوت کیا دیتے، کس بات کی دعوت دیتے، کیا تعلیمات ہیں ان کی؟ تو ابو سفیان کہتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے آباء و اجداد کا جو دین، جس دین پر تم ہو، بتوں کو پوجتے ہو، ان بتوں کو چھوڑ دو، اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو یکلخت چھوڑ دو اور ان سے توبہ کر لو، اور پاک دامن رہو، اور نماز پڑھو، اور زکوٰۃ دو، اور روزے رکھو۔ ان چیزوں کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری بات ہوئی، سارے سوال جواب کے بعد پھر قیصر نے ساری گفتگو کی کہ اللہ کا دیکھو کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، اور تم نے کہا کہ ان کا سب سے اونچا خاندان انہی کا ہے، سب سے اعلیٰ نسب انہی کا ہے۔ تو دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ نبیوں کا نسب اور ان کا خاندان ایسا ہی ہوا کرتا ہے، نبی سب سے اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں۔ دوسرا میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کی نسل میں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں گزرا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا، میں سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہو اور پھر بادشاہت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی ہو، تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہ بادشاہت واپس لینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تو لہٰذا یہ امکان بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں کبھی اوپر۔ اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا قیصر نے کہ میں نے پھر تم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ بے شک نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دنیاوی معاملات میں اور بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، تو آخرت کے بارے میں، خالق کے بارے میں، اور جو ہے دین کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے متبعین مالدار ہیں یا غریب ہیں، طاقتور ہیں یا کمزور ہیں؟ تو تم نے کہا غریب اور کمزور ہیں۔ تو واقعی نبیوں کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر کے دین کی دعوت دیتا ہے تو شروع میں جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے، کہ کئی دیکھنے والوں کو یہ نہ لگے کہ مالداروں نے اپنے مال اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس دین کو پھیلایا ہے۔ کمزور لوگ ہوتے ہیں، بعد میں کچھ مالدار لوگ بھی ان کی اتباع کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ، شروعاتی لوگ، وہ کمزور اور بیمار اور غریب ہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقے کا ایک معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے دین کا۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ گھٹ بڑھ رہے ہیں؟ تو تم نے کہا بڑھ ہی بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لایا ہوا جو دین ہے وہ سچا اور برحق ہے، جو ایک مرتبہ اس کی لذت اور حلاوت چکھ لیتا ہے پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے لائے ہوئے، ان کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہے، تو تم نے کہا واپس نہیں آتا۔ تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ ان کی دعوت میں اتنی حلاوت اور اتنی تاثیر ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کو چکھ لیتا ہے اور جو ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دوبارہ اپنے آبائی دین پر واپس نہیں آتا۔ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی؟ تو تم نے کہا نہیں، ابھی تک تو نہیں کی۔ تو بے شک نبیوں کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے، کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں نے تم سے پوچھا کہ جنگیں ہوئی اور جنگوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو تم نے کہا کبھی تم غالب ہوئے، کبھی وہ غالب ہوئے۔ یقیناً نبیوں کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کبھی فتح دیتا ہے اور کبھی کبھی ان کو جو ہے جنگ کے میدان میں شکست بھی دیتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کا امتحان ہو جائے کہ وہ جمے رہتے یا وہ ہٹ جاتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو، یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ نبیوں کو کبھی شکست بھی ہوتی ہے، کبھی فتح بھی ہوتی ہے، لیکن آخری مرحلے میں جا کر ان کو فتح ہی ہوتی ہے، انہی کا دین غالب ہو کر کے رہتا ہے، انہی کو جو ہے ان کے مقابلے میں جو آتا ہے ان کو شکست ہوتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ دعوت کیا دیتے ہیں؟ تو جیسے کہ تم نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک نبیوں کی یہی دعوت ہوتی ہے، وہ پاک دامنی کا، نماز روزے کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اگر واقعی وہ ایسے ہیں تو یقین ماننا یہ نبی برحق ہیں، اور ان کا تو میں کب سے انتظار کر رہا تھا اور مجھے ان کے آنے کی بڑی امید تھی، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ وہ تم لوگوں میں سے، عربوں میں سے آئیں گے، اور اگر میں ان سے ملا تو ان کے پیروں کو دھوؤں گا اور ان کو پیوں گا۔ یہ اس نے کہا بادشاہ نے۔ اور اس کے بعد جو خط حضرت دحیہ کلبی لے کر کے آئے تھے، بادشاہ نے جب وہ پڑھ کر سارے دربار کے سامنے، جو عیسائی راہب، بڑے بڑے شاہی راہب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور شاہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ابو سفیان ان کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے یہ پڑھ کر خط سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دربار کے اندر جو ہے چیخ و پکار ہونے لگی، شور مچنے لگا، اور ادھر ادھر سے آوازیں اور شور و غل۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ جو ابو سفیان ان کے قافلے کے لوگ تھے، سب لوگوں کو جو ہے کہا ان کو باہر نکالو، ان کو باہر کرو۔ جب یہ لوگ باہر نکلے تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کمال کی بات ہے، محمد سے تو ہرقل بادشاہ بھی ڈرتا ہے، قیصر بھی ڈرتا ہے۔ اور کہنے لگے کہ اس دن انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا اس وقت تک، فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ابو سفیان، لیکن کہنے لگے اس دن مجھے بادشاہ سے بات کر کے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ضرور پھیل کر رہے گا، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں نا، جہاں میرے پیر ہیں، یہاں تک ان کا دین پھیلے گا، یہاں تک ان کی حکومت آئے گی۔
تو کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ یہاں تک پھیلے گا اور غالب آ کر کے رہے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ابو سفیان کی تھنکنگ ہے جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کی، اور بعد میں خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی، اور انہوں نے اور ان کی بیوی ہندہ نے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی بڑی شخصیت ان کی اولادوں میں سے ہوئی، کاتب وحی لکھتے تھے امیر معاویہ، اور ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ سیرت کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ صحابہ کرام جو بڑے بڑے عہدوں، حالانکہ صحابہ کرام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، لیکن چند ایک چنندہ بڑے بڑے صحابہ انشاءاللہ ان کی بھی سیرت اور ان کے بھی مناقب انشاءاللہ عز و جل میں یہاں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو قیصر بادشاہ تھا اس نے کیا معاملہ اختیار کیا دعیہ کے ساتھ، اور اپنے درباریوں کے ساتھ اس نے کس طریقے سے معاملہ کیا، اور کیوں اس کو جو ہے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں اگلی نشست میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کل نہیں، ہفتے کو، کل تو جمعہ ہے، کل آف رہے گا، ہفتے کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔